اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ جو کچھ بھی ہم خدا سے حاصل کرتے ہیں اسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں، یعنی ایمان کے وسیلہ، فضل سے۔ ہمارا خدا پر ایمان، ہم اس کے وعدوں پر ایمان کے ذریعے برکات کو خرید نہیں سکتے، یہ تو انہیں حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ ہم صرف اور صرف خدا کے فضل ہی سے انہیں حاصل کرتے ہیں، وہی ہماری زندگی میں اس کی بھلائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اتنا نیک نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی اس چیز کا حقدار ہو جو خدا ہمارے لیے کرتا ہے۔ اس سے ہمیں خود کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ہمیں اس پر خوش ہونا ہے کہ خدا کس قدر بھلا ہے۔ لہٰذا ایمان کے وسیلہ سے، فضل سے، آپ کہیں گے کاش میرے پاس کچھ ایمان ہوتا، مگر سچائی یہ کہ خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے۔ رومیو 12واں باب، ہر آدمی، ہر عورت، ہر لڑکا، ہر لڑکی کو ایمان دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے کہ آپ مقرر کردہ وقت میں جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ کہیں میں ایمان رکھتی ہوں۔ لہٰذا آپ کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے کیونکہ شاید آپ نے اسے اتنا استعمال نہیں کیا ہے، یا شاید آپ اپنی زندگی کے صرف ایک حصے میں ایمان کا استعمال کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ خدا پر ایمان صرف اسی میدان میں کام کر رہا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں اور میں کسی دن آسمان پر جانے کی امید رکھوں۔ میں نہیں جانتی کہ میں زندگی کے دوسرے حصوں میں بھی ایمان کو استعمال کر سکتی ہوں۔ تمہیں ملتا نہیں کیونکہ مانگتے نہیں۔ اگر آپ ایمان سے مانگیں تو آپ حاصل کریں گے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ خدا سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ خدا سے بہت زیادہ نہیں مانگ سکتے۔ آپ کہیں گے اگر میں نے کچھ غلط مانگ لیا تو بس وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں وہ مانگوں جو خدا سے نہیں مانگنا تو پھر کیا ہوگا؟ تو خدا آپ کو وہ نہیں دے گا۔ آپ جانتے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں، لیکن زندگی کے بہت سے اور پہلو ہیں جو ہماری اپنی زندگی کے لیے مخصوص و منفرد ہیں۔ بائبل آپ کو نہیں بتاتی کہ کس سے شادی کریں، کب آپ نئی کار خریدیں، لیکن یہ آپ کو حکمت دیتی ہے۔ اور اگر آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں تو ہم حکمت کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم ایک بالکل حیرت انگیز زندگی جینے لگتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اپنے ماضی پر غالب آنے کے لیے اپنے ایمان کو کیسے استعمال کروں۔ میں سوچتی تھی کہ میں تو یہاں اٹک کر رہ گئی ہوں۔ خیر، میں زیادتی کا شکار تھی، لیکن اب میں خود کو زیادتی کا شکار نہیں کہتی، کبھی نہیں۔ آپ مجھے یہ کہنے پر کبھی مجبور نہیں کر سکتے کہ میں زیادتی کا شکار ہوئی، کیونکہ میں زیادتی کا شکار نہیں ہوئی بلکہ مسیح میں نیا مخلوق ہوں۔ میں حالت فتح میں زندگی گزارتی ہوں۔ بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ ہر طرح کی مظلوم ذہنیت سے چھٹکارا پائیں جو شاید آپ کے اندر ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں مظلوم بھی اور مسیح میں نیا مخلوق نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ کے پاس ایمان ہے۔ ہم نے خدمت میں جو بھی کیا سب ایمان ہی کے وسیلہ سے ہوا۔ آپ کو کچھ اندازہ نہیں کہ فطری طور پر میں یہ سب کرنے کی کتنی لائق تھی۔ یہ سب بہت مضحکہ خیز، عجیب اور تقریباً پاگل پن ہی تھا، اور اسی لیے میں جانتی ہوں کہ یہ خدا ہے۔ اسی لیے پہلا کرنتھیوں 1 باب کہتا ہے کہ خدا نے بے وقوفوں کو چن لیا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے کمزوروں کو چن لیا تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا دیکھے اور کہے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ایسا کر سکیں، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے اس کے وسیلے ہوتا ہوا دیکھیں۔ آمین۔ اس لیے پھر سارا جلال صرف اور صرف خدا ہی کو جاتا ہے۔ آپ نے سوچا کتنے لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے اور سوچتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تبدیل ہو سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں کہ آپ کبھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں۔ اصل میں اس ویکینڈ پر ایمان پر پیغام دینے کا میرا کوئی بھی منصوبہ نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ ہفتوں پہلے ایک دن کرسی پر بیٹھے ہوئے میں نے اسے ترتیب دیا تھا، کیونکہ میں فلیمون کی کتاب کا ایک باب پڑھ رہی تھی جو کہ فلیمون کی پوری کتاب ہے۔ میں 22ویں آیت تک پہنچی اور جیسے کوئی چیز میرے اندر
उतर गई। मैंने सोचा मैं एक छोटा सा पैगाम तरतीब दूंगी कि ईमान किस तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम हकीकी तौर पर ईमान के कवानीन कह सकते हैं। कानून एक ऐसी चीज है जो काम करती है बिल्कुल कशिश शकल की तरह, जिसे हम कशिश शकल का कानून कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये कभी कभार काम नहीं करता, बल्कि हर बार जब भी मैं कोई चीज ऊपर फेंकती हूँ तो वो हमेशा नीचे आती है। इसी तरह ईमान के भी कुछ कवानीन है, और मेरा मतलब है कि कुछ तरीके हैं जिनके मुताबिक पूरी तरह ईमान काम करता है, और कुछ तरीके हैं जिनके मुताबिक ईमान काम नहीं करता। और चूंकि आप ईमान रखते हैं और मैं भी ईमान रखती हूं, और चूंकि आपको खुदा की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप अपने ईमान को इस्तेमाल नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा होगा कि आज हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखें कि हम वो सब कर रहे हैं जो हमें अपने ईमान के साथ करना चाहिए, और क्या हम अपने ईमान का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं जो इसे ज्यादा अमली और फलदार बनाता है। क्या किसी को ये बात अच्छी लगी है? ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं फिलमोन पहला बाब 22वीं आयत। पौलुस फिलमोन को एक गुलाम के बारे में लिख रहा है जिसका नाम अनीसमस है, और वो दरहकीकत फिलमोन के पास से भागा हुआ है, और अब वो पौलुस का रूहानी बेटा बन गया है। अब पौलुस उसे वापस फिलमोन के पास भेज रहा है और इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि फिलमोन इसे फयाजी से कबूल करे और उसे इस बात की सजा ना दे कि वो उसके पास से भाग कर गया था। लिहाजा इस किताब का बाकी हिस्सा इसी बारे में है, लेकिन पौलुस कहता है कि और वैसे ये बहुत अहम बात है, पौलुस ने जब ये खत लिखा तो वो जेल में था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कब यहां से बाहर आएगा। वो फिलमोन को लिखता है और 22वीं आयत में कहता है, इसके सिवा मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार कर, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी दुआओं के वसीला से तुम्हें बख्शा जाऊंगा, यानी तुम्हारे पास आ सकूंगा। लिहाजा अजीजों, हम यहाँ एक अहम बात देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है, मेरा ईमान है कि अगर तुम मेरे लिए दुआ करोगे तो मैं यहां से निकल सकूंगा और इस लायक होऊंगा कि तुम्हारे पास आऊं। लिहाजा इसे दुआ की ताकत पर ईमान है, और वो यकीन करता है कि जब वो दुआ करता है या अगर जब दूसरे उसके लिए दुआ करते हैं तो ये जेल से उसके लिए रिहाई के दरवाजे खोल देंगी। अगर आप ईमान में दुआ नहीं करेंगे तो दुआ ना करें। जब आप दुआ करें तो बच्चों की तरह का सादा ईमान रखें। पहली बात यह कि खुदा आपकी सुनता है, और दूसरी बात कि खुदा या तो जो आप मांग रहे हैं वो आपको देगा, और अगर आप गलत चीज मांग रहे हैं तो वो आपको इससे बेहतर चीज दे देगा। आमीन। फिर वो कहता है, मेरे लिए कमरा तैयार कर दो इस तवक्को में कि मैं आऊंगा। अब मैं आपसे तवक्को करने की कुव्वत के बारे में बात करूंगी, क्योंकि ईमान के साथ एक सरगर्म जारहाना तवक्को भी मौजूद होनी चाहिए। पौलुस कहता है कि आप मेरे लिए दुआ करें। मैं ईमान रखता हूं कि मैं यहां से निकलूंगा और मैं आकर तुम लोगों से मुलाकात करूंगा। लिहाजा आप लोग भी आगे बढ़कर मेरे लिए कमरा तैयार करें। क्या कोई देख रहा है कि यहाँ क्या बात हो रही है? शायद आपको भी आगे बढ़कर मेरे लिए कमरा तैयार करना है, क्योंकि वो इस कदर पुरएतमाद था कि वो इनसे जरूर मिलेगा। हम इन खवातीन को जो हामला होती हैं कहते हैं कि वो उम्मीद से हैं, और क्योंकि आप जानती हैं कि जब आप हामला होती हैं तो खैर, जब आप किसी ख्वाहिश से हामला होती हैं, जब आप जिंदगी के लिए किसी मकसद से हामला होती हैं, तो जब आप किसी ख्वाब से हामला होते हैं कि आप बंधनों से छुटकारा पाएंगे, या आप इस ख्वाब से हामला होते हैं कि खुदा के लिए कोई अजीम काम करेंगे, या किसी भी चीज से, शायद घर को तरतीब देने से या अपनी अज़दवाजी जिंदगी की शिफा के लिए, तो ये कुछ ऐसा होगा कि जिससे आप हर वक्त मामूर रहेंगे, लेकिन आपको इसकी तवक्को भी करनी है। आमीन। तवक्को करना। बहुत से लोग तवक्को नहीं करते, लिहाजा उन्हें मिलता भी नहीं है। बहुत से लोग इस तरह का रवैया रखते, ठीक है हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। मैं कभी इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं इस रवैये के साथ नहीं जी सकती, मैं इंतजार करके नहीं देखूंगी कि क्या होता है। आपको इस तरह कुछ मालूम नहीं होता कि खुदा क्या करने वाला है। आप कुछ ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। यसाया 30:18 में एक अजीम हवाला है जिसे मैंने बहुत पहले सीख लिया था। इसका निचोड़ यह है कि बाइबल यसाया 30:18 में कहती है कि तो भी खुदावन तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा। इसका मतलब यह है कि खुदा मौके की तलाश में रहता है कि कब आप पर मेहरबानी दिखाए। क्या आपने देखा? खुदा
मुश्ताक होकर इंतजार करता है, और लफ्ज इंतजार का मतलब है तवक्को करना, तालिब होना, तलाश करना कि आप पर मेहरबान हो और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा और अपनी मोहब्बत भरी मेहरबानी दिखाएगा। खुदावंद आदिल खुदा है, मुबारक है वो जो सब उसका इंतजार करते हैं, जो तवक्को के साथ, आरजू के साथ उसे देखते हैं और उसकी फतह के जाहिर होने के तालिब हैं और बार 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 उसकी तवक्को करते हैं, बार 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 बार। और उसकी सादगी ये है कि कहीं आप उसे नजरअंदाज ना कर जाएं कि खुदा आसमान पर अपने तख्त पर तख्त नशीन है और वो देख रहा है और इंतजार कर रहा है, तवक्को कर रहा है, तलाश कर रहा है किसी ऐसे शख्स की जिस पर वो अपनी मेहरबानी दिखा सके। लेकिन वो सिर्फ उसी पर मेहरबानी दिखा सकता है जो उसकी तवक्को करता है, उसका मुश्ताक है कि वो उस पर मेहरबानी दिखाए। अगर अब आप इस बात को समझकर पल्ले बांध लें तो वो आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली लाने के लिए काफी है। सच कहूं, माजी में जो कुछ हुआ आप इससे ज्यादा किस बात की तवक्को कर रहे हैं? मजीद मुश्किलात, मजीद मायूसियां, नौकरी से निकाल दी जाने की तवक्को, क्योंकि आपने सुना है कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अच्छा, तो अगर आप अपनी नौकरी खो दें तो क्या होगा? खुदा से तवक्को करें कि आपको जो मुलाजमत खोई है इससे बेहतर मुलाजमत दे। इस वक्त तक इंतजार ना करें जब तक कमर तक मुश्किलात में धंस जाएं, अभी तवक्को शुरू करें। और मजीद ये कि आपको अपने तवक्कुआत को आवाज देनी होगी। जब आप तवक्को से मामूर होते हैं तो आप जिस बात की तवक्को कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो आपके पास है उसकी बात ना करें। कोई मेहरबानी से इस हवाले को निकाले और समझे। ज़बूर 27:14, ज़बूर 27:14, खुदावन की आस रख, उसका इंतजार कर, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख और उसी से तवक्को कर। सब कहें मैं इसी वक्त उम्मीद रख रही हूं। अभी हमने इस आयत 40-31 के मुतालिक काफी बात की और जिस लम्हे मैंने इसे बताना शुरू किया उसी लम्हे आप उसे पहचान लेंगे। और जब भी उसे बताया जाएगा लोग तालियां बजाते हैं और वो ये है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे है। लेकिन अगर आप इसे बगौर पढ़ें और लफ्ज इंतजार का मुताला करें, उसकी असली जबान या एम्पलीफाइड बाइबल में इसे देखें तो इसमें लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले जो देखते हैं, आरजू रखते हैं, खुदावंद से उम्मीद लगाते हैं और उसके तालिब होते हैं। जब आप खुदा का इंतजार करते तो शायद जिस्मानी तौर पर आप कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि शायद आप जिंदगी में किसी सूरत हाल में फंसे होते हैं जिसका आप शायद कुछ भी नहीं कर पाते। बाज़ औकात हम कह सकते कि हमें सिर्फ खुदा का इंतजार करना है, लेकिन ये इंतजार, अगरचे आप इसमें कुछ करने में सरगर्म नहीं होते कि अपनी सूरत हाल को हल करें, लेकिन रूहानी तौर पर आप बहुत सरगर्म होते हैं। आप रूहानी तौर पर कभी भी सुस्त नहीं हो सकते। रूहानी तौर पर बहुत सरगर्म हो और खुदा से तवक्को करें कि वो आपकी जिंदगी में तब्दीली लाएगा। शायद आज ही वो दिन हो, आप अपने तसव्वुरात को अमल में लाएं। और मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे ही ऊंचे ख्याल बांधें और अजीब व गरीब जहन को कंट्रोल करने वाली कहानियों में ना पड़े, लेकिन हमारे पास एक तसव्वुर है कि हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है। क्या हमें इसे सिर्फ बेवकूफाना बातें याद करने के लिए इस्तेमाल करना है जो हमारी जिंदगी में माजी में होता रहा है, या वो तमाम बुरी बातें जो हमारे साथ हुई? मैं क्यों कहीं बैठकर थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके कह सकती कि खुदाया मैं एक बड़ा ख्वाब देखने जा रही हूँ, मैं तसव्वुर करने जा रही हूँ कि जब मेरी जिंदगी में तब्दीली आएगी तो क्या होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये आने वाली है। आमीन। ईमान तवक्कुआत से भरा हुआ होता है। नंबर 2, हमें ईमान को समझने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ यही खुदा को पसंद आता है। इब्रानियों 11:6, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। और मुझे ये दूसरा हिस्सा बहुत पसंद है, और वो अपने तालिबों को बदला देता है, यानी उनको जो मेहनत से उसकी तलाश करते हैं। अब खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप ईमान रखें कि वो मौजूद है, बल्कि वो चाहता है कि आप जारहाना अंदाज में ईमान रखें कि जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं और खुदा की तलाश करते हैं और आप बाकायदगी से दुआ करते हैं और आप खुदा में कायम रहते हैं, और अगर आप खुदा की खिदमत करते हैं तो आप अजर की तवक्को करते हैं, अजर का दिन जरूर आएगा। आमीन।
جیسے آپ ہفتے کے بعد تنخواہ کا انتظار کرتے ہیں، یا ہفتے میں 2 مرتبہ، یا مہینے میں 2 یا 1 مرتبہ، یا جس طرح بھی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ اس دن کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں خدا سے بھی اجر کی توقع کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کلام کا مطالعہ کریں تو خدا بار بار بائبل میں خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر ہم درست کام کرتے ہیں اور ٹھیک فیصلے کرتے ہیں تو ہمیں اس زندگی میں ہی اجر ملے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ اپنی زندگی میں بونے کے مرحلے میں ہوں۔ خیر، بونے کا وقت اور ہل چلانے کا وقت کوئی زیادہ خوشگوار وقت نہیں ہوتا، لیکن کسان کبھی بھی فصل کو ذہن میں رکھے بغیر بیج نہیں بوتا۔ وہ بوتا ہے کیونکہ وہ ایک فصل کی توقع کرتا ہے۔ وہ باہر جا کر یوں ہی ہل نہیں چلاتا اور زمین سے پتھر نہیں نکالتا اور پھر بیج نہیں بوتا اور پھر اس کھیت کو پانی نہیں دیتا یہ سوچ کر کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک فصل کی توقع کرتا ہے۔ ہمیں بھی توقع سے بیج بونا ہے، اسی لیے اگرچہ ہم اس لیے نہیں دیتے اور ہمیں خدا کی بادشاہی میں مالی طور پر اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں کچھ ملے گا، اور میرے خیال میں کہ دینے کے لیے یہ کوئی اچھا مقصد بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس لیے دینا چاہیے کہ کسی کو برکت ملے گی اور خدا کو جلال ملے گا، لیکن ہمیں توقع کے ساتھ بھی بونا ہے اور ایمان لانے کو کام میں لانا ہے، کیونکہ خدا نے مجھے جو کرنے کو کہا میں اسے کرنے میں فرما بردار رہی، لہٰذا میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں کہ وہ میری تمام ضروریات کو مسیح میں اپنے جلال کی دولت کے موافق پورا کرے گا۔ کیا خوبصورت اور سادہ بات ہے۔ آپ اپنے مستقبل کے لیے بوتے ہیں، اور ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان کے بغیر ہمارے کام خدا کو پسند نہیں آتے، صرف وہی کام جو ایمان میں کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کیونکہ ہم اپنے پورے دل سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، تو ہم یہی ایمان میں کرتے ہیں تاکہ اسے جلال دیں، اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ رومیو 14:23 کہتی ہے جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچیں، واو، یہ آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ تو ہر طرف ہے، آپ جو کچھ بھی ایمان سے نہیں کر رہے وہ گناہ ہے۔ فکر گناہ ہے، خوف گناہ ہے۔ آپ میں سے کتنے جو ایمان کے ساتھ شکایت کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شکایت ایسے ہی نہیں، گناہ ہے، اور اس لیے ہمیں باقاعدگی سے کہنے کی ضرورت ہے کہ یسوع تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور میں ہر روز یسوع مسیح کے خون سے دھل جاتی ہوں۔ آمین، ہاللویا۔ اگر آپ کو اس بارے میں اعتقاد نہیں تو شادی نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں میں نے جب پہلی شادی کی تھی تو میری عمر 18 سال تھی، اور میں اپنے اندر گہرے طور پر اس بات کو جانتی تھی کہ میں غلطی کر رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے باپ کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہوئی تھی۔ لہٰذا میں نے سوچا کوئی بھی کبھی بھی مجھے نہیں چاہے گا، لہٰذا جو پہلا موقع میرے سامنے آیا میں نے اسے جانے نہ دیا۔ اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت مایوس ہیں، خوفزدہ ہیں کہ انہیں کوئی اور نہیں ملے گا، یا وہ اپنی تنہائی سے چھٹکارا پانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور پھر وہ بہت برسوں تک اس کا خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے بارے میں آپ کو اطمینان نہ ہو۔ اگر کچھ آپ ایسا کرتے جو ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو نہ کریں۔ اگر آپ کے دوست آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو آپ جانتے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ کوئی خاص فلم نہیں دیکھنی چاہیے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ساری دنیا اسے دیکھنے جا رہی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ ایمان سے نہیں کرتے تو کم آن، آپ تو اس پر کافی خاموش ہو گئے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن مجھے اس طرح کی باتیں پسند ہیں۔ میں خدا کے کلام میں سے دیے گئے چیلنج پسند کرتی ہوں، اور جب خدا میری اصلاح کرتا اور سرزنش کرتا ہے، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کوئی غلط کام کروں، لیکن میں خوش ہوں کہ میری اصلاح ہو سکتی ہے۔ مجھے مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا، میں اس سے بہت پرجوش ہو جاتی ہوں۔ میرا مطلب ہے میں ہر دفعہ خدا کا شکر کرتی ہوں کہ وہ مجھے قائل کرتا ہے۔ بعض دفعہ میں اپنی چاہت سے زیادہ اس کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں پچھلے ہفتے ایک دن میں سارا دن ایسے تھی، خدایا تیرا شکر ہو تو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا، اے خدا میں اس لیے تیری شکر گزار ہوں کہ اسے ظاہر کرنے کے لیے تیرا شکر ہو۔ اور دن کے آخر میں خوش تھی کہ بستر پر جانے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ وہ مجھے کچھ اور دکھا دیتا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہر دن ایسا نہیں ہوتا، لیکن سیکھیں کہ آپ کو بادشاہوں کے بادشاہ کی اور خداوندوں کے خدا کی رفاقت میسر ہوئی، اور وہ آپ سے کس قدر محبت کرتے کہ وہ آپ کو کبھی بھی کسی ایسے مسئلے میں نہیں چھوڑے گا جس میں آپ ہیں۔
مجھے یہ پسند ہے، پسند ہے، پسند ہے. لہٰذا اگر میں آپ کے معاملات میں مداخلت کر کے کہتی ہوں کہ آپ جو کچھ بھی ایمان کے ساتھ نہیں کرتے گناہ ہے، تو پھر اس کے لیے خوش ہوں. کوئی بھی چیز جو آپ کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے، اس کی آپ کو شاید ضرورت ہے. نمبر 3، کسی بھی شے سے بڑھ کر آپ کے ایمان کی بنیاد خدا کے کلام پر ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمارا ایمان خدا پر ہے. بائبل کہتی ہے کہ خدا پر ایمان رکھو. میں نے پہلے بتایا کہ ہم سب کے پاس ایمان ہے اور ہم سب کو اندازے کے موافق ایمان دیا گیا ہے. میں بتاؤں کہ اس ایمان کے ساتھ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اس کا مکمل انحصار خدا پر ہے. آپ خود پر ایمان رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ اس کا چند سال تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیں. آپ اپنا ایمان دوسرے لوگوں میں رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ لوگوں پر آپ کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ لوگ آپ کو مایوس کریں گے اور شرمندہ کریں گے. ہمارے اندر ایسی کوئی صلاحیت نہیں کہ ایک دوسرے کو مایوس نہ کریں، کیونکہ ہم کامل نہیں ہیں. لہٰذا وہ بھروسہ جو خدا پر ہونا چاہیے دوسروں پر نہ رکھیں. آپ لوگوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن بہت دور نہ نکل جائیں، کیونکہ جس لمحے آپ نے دوسروں کی طرف دیکھ کر سوچنا شروع کیا کہ یہ مجھے دکھ نہیں دیں گے، اسی وقت آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. اپنا ایمان دنیاوی نظام پر نہ رکھیں. یقین کے ساتھ خدا پر انحصار رکھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں. ہمارا ملک بہت عظیم ملک ہے کیونکہ یہاں جو مرد اور خواتین آئے وہ خدا پر انحصار کرتے تھے، اور ہماری قوم میں ہمیں واپس خدا پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے بغیر سیاست ایک خطرناک بات ہے. ایمان کی سب سے پہلی بنیاد آپ کا ایمان خدا پر ہونا چاہیے. شاید آپ کے پاس ایک اچھی ملازمت ہو، وہ آپ کو ہر ہفتے ایک اچھی تنخواہ دیتے ہوں. میں آپ کی جگہ ہوتی تو اس ملازمت پر بھروسہ نہ کرتی کہ میرا خیال رکھے گی میری باقی ساری زندگی. خدا پر بھروسہ کرتی ہے. شاید آپ کو اور زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو وہ ترقی نہیں مل رہی جس کی آپ کو توقع ہے. ان پر خفا نہ ہو، خدا پر بھروسہ کریں. بہت دفعہ ہم غلط جگہوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ ہماری فکر کریں، جبکہ ہمیں خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ خدا کی طرف جاتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کو ترقی دے. لیکن اگر وہ کسی اور طرح سے بھی مہیا کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے اپنا ایمان اس پر رکھا ہے، تو آپ نے اپنے لیے مواقع کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا کہ خدا آپ کو برکت دے سکے. کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ میں سے کچھ صرف ایک ہی وسیلے پر نظر لگائے ہوئے ہیں. آپ کو اپنی ملازمت کے بجائے خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. خدایا مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی اور مجھے کیا نہیں دیتا، اگر تو مجھے کچھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گا. کیا آپ نے سنا؟ میں دوبارہ کہتی ہوں، آپ کو خدا کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی دوسرا مجھے کیا نہیں دیتا ہے. اگر تو نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے کچھ دے تو پھر جہنم کا کوئی ابلیس اور دنیا کو کوئی بھی شخص مجھ سے وہ چھین نہیں سکتا. آمین. لہٰذا سب سے پہلے ایمان کی بنیاد خدا پر ہونا چاہیے. خدا پر ایمان رکھو، خدا پر، اور پھر خدا کے کلام کو اتنا جانیں کہ خدا کے سب وعدوں کو جانیں، تاکہ خدا کے ان وعدوں پر ایمان رکھ سکے. اب میرا نہیں خیال کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں آپ کسی ایسی چیز کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں اگر کلام اور کوئی آیت اس کی حمایت میں آپ کو نہ ملے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ دانش مندی کی بات ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو اپنی دعاؤں کو خدا کے کلام سے بھر دیں. دعا میں کلام کا استعمال کریں، خدا کو کلام کا حوالہ دیں، خدا کو یاد دلائیں. باقی انبیاء بھی خدا کو یاد دلاتے تھے کہ اس نے کیا کہا ہے. آپ کو بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو میری تمام ضروریات کو پورا کرے گا. میں امید رکھتی ہوں کہ تو ایسا کرے گا. تیرا شکر ہو اس کے لیے. خدایا تو نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں اپنی اولاد کی اس راہ میں تربیت کروں جس پر انہیں جانا ہے تو وہ بوڑھے ہو کر بھی اسے نہیں مڑیں گے. لہٰذا اے خدا وہ اس وقت جس بھی حالت میں ہے میرا ایمان ہے واپس آئیں گے. بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ہم سب کو اندازے کے موافق ایمان دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ایمان کو جتنا کام میں لا سکتے ہیں اتنا ہی یہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کا فضل ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے. جب بھی ہم ایمان میں قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا فضل، اس کی قدرت اور اس کی قوت ہماری مدد کو آپ پہنچتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کے اس حصے میں مؤثر ہو سکے. آپ جانتے کہ ہمیں جس قدر بھی سیکھ سکیں فضل کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فضل حیرت انگیز حد تک زبردست ہے. فضل خدا کی وہ قدرت ہے جو ہمیں بالکل مفت میسر ہے تاکہ ہمیں بنا کسی جدوجہد، کوشش اور تقدو کے وہ کچھ کرنے کے قابل بنائے جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے. فضل سے ہمیں معافی اور نجات ملتی ہے.
فضل ہمیں شفقت اور رحم عطا کرتا ہے، اور فضل حقیقتاً حیران کن ہے۔